بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ تمام احباب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ طبی جغرافیہ، اور آج اس کا سبق نمبر 13 ہے، اور چونکہ طبی جغرافیہ کی پہلی قسم ہے، اس میں ہم نے 2 قسمیں کی تھی، کرۂ خاکی اور کرۂ آبی، خشکی والا حصہ اور پانی والا حصہ۔ اس میں سے خشکی والے حصے کی بحث چل رہی ہے، اور اس کے اوپر جو بڑے بڑے خشکی کے اجسام ہیں، حصے ہیں، ان کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ سبق نمبر 12 کے اندر ہم نے ان حصوں کو گنوایا کہ 7 بڑے بر اعظم یعنی خشکی کے بڑے حصے پائے جاتے ہیں اس زمین کے اندر، اس کرۂ ارض کے اندر، اور اس میں بر اعظم ایشیا کی ہم نے بات کی۔ آج ہم اجمالی طور پر 3 اور براعظموں کی بات کر لیتے ہیں، براعظم افریقہ، شمالی امریکہ و جنوبی امریکہ۔ چونکہ ان کے اندر کتنے ممالک ہیں، ان کے اندر کیا آبادی ہے، ان کی کیا تاریخ ہے، اس سے متعلق تفصیلی گفتگو تو انشاءاللہ سیاسی جغرافیہ کے اندر آئے گی۔ یہاں پہ ہم اس کے طبی خط و خال، یعنی اس کے اندر جنگلات، صحرا، دریا، جھیلیں، آبشاریں، آبنائیں، یہ کہاں کہاں پہ ہیں، کون کون سی مشہور جگہیں ہیں اس میں، اور اس کی طبی ساخت کیا ہے، ہم اس سے متعلق ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں براعظم افریقہ سے۔ افریقہ کا جو براعظم رقبے کے لحاظ سے کرۂ ارض کا دوسرا بڑا براعظم ہے، جس کے شمال میں بحیرہ روم، مشرق میں بحر ہند اور مغرب میں بحر اوقیانوس واقع ہے۔ دلکش نظاروں اور گھنے جنگلات، وسیع صحراؤں اور گہری وادیوں کی سرزمین، جہاں آج 53 ممالک آباد ہیں۔ یہ فزیکل میپ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ فزیکل میپ ہے، یعنی طبی جغرافیہ کا نقشہ ہے۔ اس میں ممالک کی تقسیم اگرچہ اس نے کی ہوئی ہے، لیکن ہمیں اس میں مقصود نہیں ہے۔ ہمیں جو مقصود ہے اس میں وہ طبی جغرافیہ کے اندر جو خشکی کا حصہ ہے، اس کے اوپر پائے جانے والے قدرتی جو مناظر ہیں ان کی تحقیق کرنا ہے۔ تو یہاں پہ افریقہ کہاں پر واقع ہے، شمالی و جنوبی افریقہ ملا کر جو پورا بر اعظم ہے، تو اس کی ہم تحقیق کرتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ سارا جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سارا جنوبی افریقہ اور پھر اوپر شمالی افریقہ ہے، اور یہ یہاں سے جو آپ کو شخص سی نظر آ رہی ہے، اور یہ ایک پانی کا ایک خلیج اس طرح جا رہا ہے، اور یہ نہر سویز، اور یہ اس کی پورا یہ اوپر بحیرہ روم ہے، اور ادھر بحیرہ قلزم تھا، اور یہ اس کو اس طریقے سے یہاں سے یہ کاٹ کر اوپر یورپ ہے، یہ سارا یورپ ہے، اور اس طرف یہ سارا ایشیا ہے، اور یہ جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سارا ٹکڑا یہ افریقہ ہے۔ اور اس میں پھر گھنے جنگلات ہیں، جو کہ خط استوا کے اوپر ہے، تو خط استوا کے اوپر جو اس کا ایریا آئے گا یہ خط استوا ہے۔ تو اس کے دائیں بائیں یہ گھنے جنگلات یہاں پر پائے جاتے ہیں، اور مشرقی افریقہ میں عظیم وادی اشق ہے، جس کے نتیجے میں گہری وادیاں جو ہیں وہ تشکیل پائی ہیں، کئی بڑی بڑی جھیلیں اس میں واقع ہیں۔ براعظم کے مغرب میں دریا نائجر بہتا ہے، یہاں سے ایک دریا نائجر ہے، انشاءاللہ اس کو ہم آگے پڑھیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا صحرائے اعظم اس کو کہا جاتا ہے، یہاں پہ یہ صحرائے اعظم ہے، اس کے اندر زوم کر کے بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ جو ایریا ہے اس میں الجزائر، لیبیا، مراکش، تیونس، لیبیا اور نیچے سوڈان، چاڈ، لیکن یہ جو ایریا ہے یہ پورا یہ بہت بڑا، اس کو صحرائے اعظم کہا جاتا ہے، اور یہ پورا حصہ اس میں تمام جو ہے یہ ریتیلے میدان ہیں، ٹیلے ہیں، اور پتھریلے خشک میدان اس میں واقع ہیں۔ اور اسی مشرق کے اندر اشق نام کی ایک وادی ہے، جو زمین کے اندر جو ہے ایک عظیم دراڑ پڑنے کی نتیجے میں وجود میں آئی، اور اس عظیم دراڑ جھیل نیاسا سے بحیرہ احمر تک پھیلی ہوئی ہے۔ مطلب یہ جو بحیرہ احمر ہے، اور اس سے یہ مکمل طور پر یہ آگے پھیلی ہوئی ہے، یہ بحیرہ احمر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ مکمل
طور پر یہ دراڑ ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر یہ دراڑ مزید پھیلتی گئی تو ایک دن قرن افریقہ یعنی یہ جو افریقہ کا اوپر والا حصہ ہے تو یہ براعظم افریقہ سے الگ ہو جائے گا۔ تو بہرحال انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم آگے مزید تفصیل سے پڑھیں گے۔ فی الحال ہم اس براعظم کی حدود اور حد بندی ہم نے کی ہے اور اس کو پہچانا ہے کہ یہ کہاں پر واقع ہے۔ اس کے شمال میں اوپر یہ بحیرہ روم ہے، اور اس کے یہ مشرق میں یہ سارا بحر ہند ہے، اور یہ مغرب میں یہ جو بڑا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بحر اوقیانوس واقع ہے۔ اب تذکرہ کرتے ہیں تیسرے براعظم شمالی امریکہ کا۔ یہ دنیا کے 7 براعظموں میں سے ایک ہے۔ کرۂ ارض کے نصف شمالی میں خط گرینچ کے مغرب میں واقع ہے۔ اس کے بڑے ممالک کینیڈا، ریاستہائے متحدہ امریکہ اور میکسیکو ہیں۔ اس کے شمال میں بحر منجمد شمالی، اور جنوب میں بحر منجمد جنوبی، اور مشرق میں بحر اوقیانوس واقع ہے۔ اس کی آبادی 514 ملین ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ چوتھا براعظم ہے۔ براعظم جنوبی امریکہ اور شمالی امریکہ کا نام اٹلی کے ایک سیاح امریگو واسپیوشی کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اس نے کولمبس کے بعد امریکہ تک رسائی حاصل کی اور واپس آ کر ایک سفرنامے کے ذریعے یورپی دنیا کو اس سے آگاہ کیا۔ اس پر اہل یورپ نے اس نو دریافت شدہ براعظم کو اس کے نام سے موسوم کر دیا۔ اس کا رقبہ 24.2 ملین مربع کلومیٹر ہے۔ یہ فزیکل میپ کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو یہ بالکل کٹا ہوا ہے۔ یہاں پہ یہ پاناما جو ہے یہ نہر ہے، پاناما لیکس، اور اس کے بعد یہ اوپر یہ سارا جو ہے یہ براعظم شمالی امریکہ ہے، کیونکہ شمال کی طرف واقع ہے تو شمالی امریکہ یہ ہوتا ہے۔ یہ مکمل یہ سارا آپ کو جو نظر آ رہا ہے تو یہ سارا شمالی امریکہ ہے، یہ مکمل، اور یہ نیچے جو ہے یہ جنوبی امریکہ ہے۔ تو یہ شمالی امریکہ یہ اس کے مشرق میں دیکھیں تو یہ بحر اوقیانوس ہے، اور اوپر جو ہے بحر منجمد شمالی ہے، یہ پورا شمال ہے اوپر، اور نیچے بحر منجمد جنوبی اس کے جنوب میں یہ سارا نیچے تک واقع ہے، اور اس طرف سارا بحر الکائل ہے۔ اس کا یہ بڑا حصہ یہ اوپر یہ کینیڈا واقع ہے، اور نیچے جو ہے یہ یونائٹڈ اسٹیٹس یعنی امریکہ کی ریاستیں ہیں، اور یہ اوپر جو ہے بہت بڑا حصہ جو ہے وہ بحر منجمد شمالی میں ہے، اور اس طرف یہ گرین لینڈ ہے۔ کیونکہ یہ نہایت ٹھنڈا علاقہ ہے اور شمال کی طرف واقع ہے تو اس لیے یہاں کے لوگوں کے اندر لوگ سفید گھورے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ سردی جو ہے وہ اس کا جو سیزن ہوتا ہے وہ زیادہ طویل ہوتا ہے، اور خوب سردی یہاں پہ پڑتی ہے۔ اب آتے ہیں جنوبی امریکہ کی طرف۔ یہ چوتھا براعظم ہے، اور یہ براعظم مغربی نصف کرہ میں واقع ہے، جس کا بیشتر حصہ جنوبی کرۂ ارض میں واقع ہے۔ مغرب میں اس براعظم کی سرحدیں بحر الکائل، اور شمال اور مشرق میں بحر اوقیانوس اور شمالی امریکہ، اور شمال مغرب میں بحیرہ کیریبین سے ملتی ہیں۔ جنوبی امریکہ کا نام شمالی امریکہ کی طرح یورپی جہاز راں امریگو واسپیوشی کے نام پر رکھا گیا، جس نے پہلی مرتبہ یہ انکشاف کیا کہ امریکہ دراصل ہندوستان نہیں بلکہ ایک نئی دنیا ہے جسے یورپی نہیں جانتے۔ جنوبی امریکہ کا کل رقبہ 68,90,000 مربع کلومیٹر ہے، مربع میل ہے، جو زمین کے کل رقبے کا 3.5% بنتا ہے۔ 2005 کے مطابق براعظم کی آبادی 37 کروڑ 10 لاکھ ہے۔ جنوبی امریکہ رقبے کے لحاظ سے ایشیا، افریقہ اور شمالی امریکہ کے بعد چوتھے نمبر پر ہے، اور آبادی کے لحاظ سے ایشیا، افریقہ، یورپ اور شمالی امریکہ کے بعد 5واں بڑا براعظم ہے۔ یہ جنوب میں بالکل کٹا ہوا، یہاں پاناما سے بالکل کٹا ہوا، یہ جنوبی کرۂ ارض کے جنوب میں واقع ہے، اور یہ جنوبی امریکہ ہے۔ اور اس کے بالکل دیکھیں یہ یہاں سے یہ طول البلد کا مبدا یعنی خط گرینچ شروع ہوتا ہے، اور اس کے اس طرف یہ سارا مشرقی ہے، مشرقی ممالک ہیں، مشرقی علاقہ ہے، اور اس طرف سارا مغرب ہے۔ تو یہ مغرب میں ہے اور کرے کے جنوب میں واقع ہے۔ خط استوا سے اس کا اکثر حصہ جو ہے وہ خط استوا سے نیچے ہے، یہ خط استوا ہے، اس سے نیچے واقع ہے۔
اور اس کے یہ بحر اوقیانوس اس کے مشرق میں ہے، اور اوپر اس کے مشرق میں بھی ادھر سے بحر اوقیانوس پھیلا ہوا ہے، اور اوپر جو ہے یہ جنوبی امریکہ ہے، اور اس کے مغرب میں یہ سارا بحر الکاہل ہے، اور نیچے جو ہے بحر منجمد جنوبی ہے۔ اس براعظم میں قدرت نے عجیب عجیب چیزیں پیدا فرمائی ہیں۔ اس براعظم کے مغرب میں بحر الکاہل کے ساتھ ساتھ کوہ انڈیز کا عظیم پہاڑی سلسلہ ہے، اور براعظم کے وسط میں ایمیزون کا عظیم جنگل واقع ہے، جو دریائے ایمیزون اور اس کے معاون دریاؤں کے کناروں کے ساتھ ساتھ پھیلا ہوا ہے۔ دریائے ایمیزون اور پارانا یہاں کے بڑے دریا ہیں جو بحر اوقیانوس میں جا کر گرتے ہیں۔ انڈیز کے پہاڑی سلسلے میں آتش فشاں بھی ہیں، جن میں براعظم کا سب سے بڑا اور متحرک آتش فشاں کوٹو پاکسی بھی شامل ہے، جس کی بلندی 19,347 فٹ ہے۔ یہ آتش فشاں مغربی ملک ایکویڈور میں واقع ہے۔ انڈیز کا یہ عظیم پہاڑی سلسلہ شمالاً جنوباً تقریباً پورے براعظم پر پھیلا ہوا ہے، اور اس کی لمبائی 4500 میل ہے۔ اس طرح یہ دنیا کا طویل ترین پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ آپ کو یہاں پہ نظر بھی آ رہا ہے کہ اس کے مغرب کی طرف بالکل کلر میں ایک لمبی لائن کی طرح یہ پہاڑی سلسلہ یہاں پہ دیکھیں، اور یہ مشہور پہاڑی سلسلہ ہے۔ اور دنیا کی سب سے بلند آبشار اینجل آبشار، حجم کے اعتبار سے سب سے بڑا دریائے ایمیزون، طویل ترین پہاڑی سلسلہ یہ جو انڈیز کا آپ کو نظر آ رہا ہے مغرب کی طرف، روئے زمین کا خشک ترین مقام صحرائے ایٹاکاما، سب سے بڑا جنگل ایمیزون جنگل، سطح سمندر سے بلند ترین دارالحکومت لاپاز بولیوا، دنیا کی سب سے بلند جھیل ٹیٹیکاکا، اور جنوب میں دنیا کا سب سے دور شہر پورٹوروٹو چلی اسی براعظم میں واقع ہیں۔ تو یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ، یہ چلی، یہ نیچے یہ سارا چلی ہے جو مرز کی طرح بالکل مغرب کی طرف، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا چلی ہے، اور سب سے دور یہ شہر ہے۔ اور یہ پہاڑی سلسلہ انڈیز کا لکھا ہوا ہے اوپر انڈیز، اور یہ پہاڑی سلسلہ بحر الکاہل کے بالکل کنارے پر ہے۔ برازیل اس کے جو عظیم جنگلات ہیں اس کے اندر، وہ آپ جو ہے اس سے واقف ہیں، برازیل کے جنگلات۔ یہ بہت بڑا جو صحرا ہے یہ ایٹاکاما، یہ یہاں پہ واقع ہے۔ تو اس کے اندر عظیم اللہ تعالیٰ کی قدرت کے شاہکار واقع ہیں۔ انشاءاللہ اس میں جو جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے متعلق ہم تفسیر کے ساتھ آگے ان صحرا کی بحث کے اندر، پھر جنگلات کی بحث کے اندر ہم ان مشہور جنگلات کو پڑھیں گے، اور اس دریاؤں کی بحث میں اس کے مشہور دریاؤں کو پڑھیں گے۔ فی الحال ہم براعظموں کو شمار کر رہے ہیں اور ان کا مختصر تعارف کر رہے ہیں۔ لہذا طبی جغرافیہ کا نقشہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو دیکھیں، اور اس کے اوپر اس پورے براعظم کو اسٹڈی کریں، پڑھیں کہ اس میں کون کون سے ممالک ہیں۔ سیاسی جغرافیہ کے اندر انشاءاللہ مزید وضاحت ہو جائے گی، اور آگے اسی طبی جغرافیہ کے اندر ہم اس کے جو قدرتی چیزیں ہیں ان کو مزید ڈسکس کریں گے۔ تو آپ کا جو آج کا کام ہے وہ یہی ہے کہ اس براعظم کو کرۂ ارض کے اوپر اس کا تعین کریں، اور اس کو دیکھیں کہ یہ کہاں پہ واقع ہے، اور جنوب میں ہے، مغرب میں ہے، اور یہ اس کے دائیں طرف کا کیا ہے، مشرق میں کیا ہے، مغرب میں کیا ہے۔ ان سب چیزوں کو آپ اسٹڈی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔